قربانی ہم شافعیوں کے نزدیک سنت ہے اور منت ماننے سے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ واجب قربانی کے تمام گوشت غربا مساکین میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ واجب قربانی کے گوشت میں سے کسی مالدار کو دینا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح قربانی کرنے والے اور قربانی کرنے والے کے اہل و عیال کا بھی لینا ناجائز ہے اگرچہ قربانی کرنے والا غریب ہو۔ واجب قربانی کے گوشت کو غربا مساکین کے علاوہ میں دینا گناہ ہے۔ اسی طرح وصیت کی بنا پر میت کی طرف سے کی جانے والی قربانی کے گوشت کو بھی غربا و مساکین میں ہی دینا ہوگا۔ اغنیا یعنی مالدار کو دینا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح قربانی کرنے والے بھی نہیں لے سکتا اگرچہ قربانی کرنے والا غریب ہو، یعنی میت کی طرف سے کی جانے والی قربانی واجب قربانی کے مانند ہے۔ سنت قربانی کے گوشت میں سے تھوڑا کچا گوشت غربا و مساکین میں دینا ضروری ہے۔ بقیہ قربانی کرنے والا خود رکھ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کی جائے، ایک حصہ غربا و مساکین میں دیا جائے، ایک دوست و احباب میں دیا جائے اور ایک قربانی کرنے والے کے گھر کے استعمال میں رکھا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 حصے غربا و مساکین میں دیے جائے اور ایک گھر کے استعمال میں رکھا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تمام گوشت غربا اور مساکین میں ہی دیا جائے۔ البتہ سنت ہے کہ تبرک کے طور پر تھوڑا گوشت قربانی کرنے والے رکھے۔ بہتر ہے کہ رکھے جانے والا تھوڑا حصہ کلیجہ ہو۔ اگر قربانی کسی اور کی طرف سے کی جا رہی ہو تو قربانی کرنے والا اس قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو اس کی اگر اجازت ہو تب بھی لے نہیں سکتا۔ البتہ نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو تو اس قربانی کے گوشت میں سے قربانی کرنے والا والد یا دادا لے سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے بیٹے یا پوتے کے علاوہ کسی اور کی طرف سے قربانی کرتا ہو تو وہ اس قربانی کا گوشت خود نہیں رکھ سکتا۔ قربانی کے گوشت میں سے جو گوشت مالدار کو ملا ہے اسے وہ بیچ نہیں سکتا۔ اسی طرح قربانی کرنے والا بھی بیچ نہیں سکتا۔ قربانی کا گوشت جو غریب کو ملا ہے اسے غریب بیچ سکتا ہے۔ واجب قربانی کا گوشت بھی غریب بیچ سکتا ہے اگرچہ وہ گوشت مالدار کو بیچے یا قربانی کرنے والے کو ہی بیچے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مالدار اور قربانی کرنے والے کے پاس جو قربانی کا گوشت ہے اسے صرف وہ کھا سکتا ہے، کسی کو عطیہ دے سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ گوشت اس کی ملکیت میں نہیں آیا ہے۔ قربانی کا گوشت غریب و مسکین کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ بیچ سکتا ہے۔ مالدار کو کسی غریب نے قربانی کا گوشت بیچا ہے اسے تو مالدار بیچ سکتا ہے، اس لیے اسے مالدار نے ایک غریب سے خرید لیا۔ غریب سے خرید کر لینے سے مالدار اس گوشت کا مالک بن جاتا ہے، یعنی وہ گوشت مالدار کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ گوشت کے مانند قربانی کا چمڑا یعنی چرم قربانی کو بھی قربانی کرنے والا بیچ نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر وہ چمڑا کسی مالدار کو ملے تو وہ بھی اسے بیچ نہیں سکتا، غریب کو ملے تو وہ اسے بیچ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ واجب قربانی کے چمڑا قربانی کرنے والا خود نہیں رکھ سکتا، نہ ہی مالدار کو دے سکتا ہے۔ اور اس سے والی قربانیوں میں ان تمام باتوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی جہاں گوشت سب فقراء میں ہی جانا چاہیے وہاں فقراء میں دیا نہیں جاتا۔ قربانی کے چمڑوں کو شریعت کے مطابق صرف نہیں کیا جاتا، بلکہ جس نے قربانی کی ذمہ داریاں لی ہے وہ چمڑوں کو خود بیچتا ہے، محصول رقم کو آمدنی کے طور پر خود رکھتا ہے۔ اس سے والی قربانیاں جہاں ہوتی ہے وہاں قربانی کے گوشت کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار جتنا قربانی کی ذمہ داری لینے والا ہے اتنا ہی
ذمہ دار وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں قربانی کی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حق کو حق سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی کریم۔